اساتذہ گران اپنے گھروں کو چھوڑ کر چھتوں پر پارکوں میں جا کر کے اور اسکول کالجوں میں جا کر کے ڈانس میوزک اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ آزادی کا یہ پیغام نہیں. ہم خاص کر مسلمان ہیں. یہی دلی کے علاقے ہیں، چھتوں پر مسلمان چڑھتا ہے ڈی جے لگا کر کے، گھر کی بہن بیٹیوں کو لے جاتا ہے بے پردہ، بال اس کے کھلے، نئے نئے کپڑے پہن کر یہ آزادی کا جشن مناتا ہے. کیا آزادی کے موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے ہم ظالموں کی ظالمانہ حکومت سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم نے یہ عہد لیا ہے، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ہم نے یہ عہد لیا ہے، جب تک ہماری زندگی کی سانسیں رہیں گی، سانسیں چلیں گی، ہماری گردنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی غلامی کا طوق باقی رہے گا انشاءاللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں انگنت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا چاہیں، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہیں، ہم اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں کی شکر گزاری جس طریقے سے ان کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش و تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، یہ بات ہم میں سے ہر ایک شخص کے ذہن و دماغ کے اندر گردش کر رہی ہے کہ ہم انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اس موڑ پر کھڑے ہیں جو مرحلہ، جو موقع ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، مسرت کا باعث ہے. اس لیے کہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہم اس تاریخ کے قریب ہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جسے ہم اور آپ 15 اگست یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں. آزادی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جب انسان سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، عزت و وقار کا احساس جاگتا ہے. ہر ایک قوم ظلم و ستم سے، غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور آزادی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم غلامی کی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتی، اور کسی بھی شخص کا، کسی بھی قوم کا غلامی سے، ظلم و ستم سے، ظلم و جبر سے آزاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم تمام ہندوستانی لوگ اس آزادی کو محسوس کر رہے ہیں جس آزادی کو ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا تھا. اور آئندہ کل، آج 14 اگست ہے، کل 15 اگست، اور 15 اگست کی مناسبت سے ہم سب تمام ہندوستانی دل کی گہرائیوں سے دیش کی آزادی کے دن کو خوشی خوشی منانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ منائیں گے. یہ وہ آزادی کا دن ہے جس دن کو پانے کے لیے تمام ہندوستان کے لوگوں نے مل کر، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں کہ عیسائی ہوں، سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں اور اس دیش سے، تن کے گورے من کے کالوں کو اس دیش سے باہر بھگانے کی کوشش کی. اور وہ 15 اگست 1947 کو اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں. اور انہی اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہر سال دیش کا ہر ایک فرزند، دیش کا ہر ایک شخص، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی ذات سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندوستانی ہے، اس کے دل میں ہندوستان کا پیار ہے، وہ 15 اگست آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس دن کو مناتا ہے. لیکن ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، ہم ظالموں کی ظالمانہ حکومت سے آزاد ہوئے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ رہے گا. ہم ظالموں کی ظالمانہ حکومت سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم نے یہ عہد لیا ہے، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ہم نے یہ عہد لیا ہے، جب تک ہماری زندگی کی سانسیں رہیں گی، سانسیں چلیں گی،
ہماری گردنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی غلامی کا طوق باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر دیش کی آزادی کے جشن کو منانے کے مد نظر ہندوستان کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت مول لے گا تو پھر اس کے لیے یہ خیر کا راستہ نہیں ہوگا۔ آزادی منانی ہے، اس کا جشن منانا ہے، اس کی خوشی کا اظہار کرنا ہے، لیکن آزادی کے جشن کی آڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں نہیں اڑانی۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشی سماج سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے ہی آزادی کے یہ ایام ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہم میں سے بہت سے مسلمان آزادی کے جشن کی آڑ میں شریعت کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ دیش بھکتی کے گیت، لو میوزک، بے حیائی اور نہ جانے کیسی کیسی مجلسیں منعقد یہی دلی کے علاقے ہیں۔ چھتوں پر مسلمان چڑھتا ہے ڈی جے لگا کر کے، گھر کی بہن بیٹیوں کو لے جاتا ہے بے پردہ، بال اس کے کھلے، نئے نئے کپڑے پہن کر یہ آزادی کا جشن مناتا ہے۔ کیا آزادی کے موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم آزادی کے جشن کے نام پر اس کی آڑ میں بے حیائیاں عام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑا دیں؟ ایسا تو ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ اور اگر آزادی کا دن آتا ہے، آزادی ہمیں میسر آئی ہے، آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کا اپنے وطن میں اپنی سرزمین پر آزاد رہ کر کے زندگی گزارنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آزاد ہیں ہم اور یہ اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور یہی تعلیم ہمارے انبیاء سے ملتی ہے، یہی تعلیم خاص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن کے اور آپ اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اٹھائیے۔ آزادی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے مل جانے پر شکر گزاری کا اظہار ہمیں کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی ظالمانہ حکومت سے آزادی دی، نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی۔ کس طرح؟ وہ فرعون جو لوگوں کو قتل کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا قرآن مجید کے اندر، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی ظالمانہ حکومت سے، جو تمہیں برے عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے مردوں کو قتل کیا کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اسی اللہ رب العالمین نے فرعون کی ظالمانہ حکومت سے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون کو لے جا کر کے اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر غرق کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے فرعون کی ظالمانہ حکومت سے نجات حاصل کرتے ہیں، آزادی پاتے ہیں، اس دن کو شکر گزاری کے طور پر مناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے، روزہ رکھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، جسے ہم اور آپ صوم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی مناسبت سے روزہ رکھا جاتا ہے، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی ظالمانہ حکومت سے نجات دی، اس دن کو شکر گزاری کے طور پر ادا کرنے کے لیے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اللہ رب العالمین کی دربار میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اس کی شکر گزاری پیش کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں گئے، دیکھا یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، پوچھا ان سے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کی ظالمانہ حکومت سے نجات دی تھی، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اس طرز عمل پر چل کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا تب تو ہمارا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، اپنی امت کے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک یہ ہے، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے آزادی اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے تو ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آزادی کا وہ مرحلہ بھی یاد رکھیے گا، آزادی کے ان لمحات کو بھی دیکھیے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ بھلا دیجیے گا۔ مکہ کا وہ دور، اللہ کے نبی نے توحید کا آغاز کیا، لوگوں کو ہضم نہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہی مکہ کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ وہ آبائی زمین ہے، اس سرزمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کی سرزمین کو فتح کیا، آپ نے جیت حاصل کی ہے مکہ کی سرزمین پر، آپ فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، اور آزادی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے وہ پیغام لے کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی حاصل کی، کفار و مشرکین سے مکہ کی سرزمین کو فتح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے، اگر چاہتے تو سارے کے سارے ظالموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنائیے۔ اللہ کے نبی نے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سبوں کو آزاد کیا ہے، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ آزادی کا دن آتا ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ پڑوسی سے آزاد نہیں ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ مسلمان سے آزاد نہیں ہے، یہ کیسی آزادی کا جشن ہے جس میں بھائی سے آزاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جاؤ، آج یہ فتح کا دن ہے، آج کامیابی کا دن ہے، آج محمد رسول اللہ نے جیت حاصل کی ہے، غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، جاؤ تم سبوں کو عام آزادی کا اور کیا ہے معافی کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کتنی سالیں آزادی کی گزر جاتی ہیں، آنے والا کل 80واں آزادی کا یوم آزادی ہوگا، لیکن ہمارے یہاں حالات، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں آزادی ہے، بھائی کے رشتے میں دراڑ ہے، رشتہ داریاں خراب ہیں، پڑوسی سے ناراض ہے، کیسی یہ آزادی کا جشن ہے؟ اس پر غور کرنا ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طرز عمل، ام ہانی کا بیان، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 357 بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے جب مکہ کو فتح کیا، پہلا دن ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، چاشت کا وقت ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مکہ کو فتح کرنے کے بعد، فتح مکہ کا یہ پہلا دن، چاشت کا وقت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 8 رکعت نماز چاشت کی ادا کی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، فتح حاصل کرنے کے بعد، جیت حاصل کرنے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے شکایت کر رہا ہوں، آزادی کا موقع ہو یا کوئی چھٹی کا دن ہو، ہمارے یہاں یہ طرز عمل پایا جاتا ہے، ہم اس دن اور زیادہ اللہ کی ناراضگیاں مول لیتے ہیں، اس دن اور زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ کیا آزادی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے؟ ہمیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آزادی منانا ہے۔ شریعت نے جس طریقے سے آزادی منانے کا ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ آزاد ہوئے، فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز کو اور بڑھا دیا، اور ہم مساجد ویران اپنے گھروں کو چھوڑ کر چھتوں پر، پارکوں میں جا کر کے اور اسکول کالجوں میں جا کر کے ڈانس، میوزک اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ آزادی کا یہ پیغام نہیں ہے، ہم خاص کر مسلمانوں کے آزادی کے موقع پر ہمیں کیا تعلیمات دی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز جہاں 2 پڑھتے تھے 8 پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے۔ آزادی کے موقع پر اگر ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں آزادی مل جائے، قرآن کی آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین کے اندر اقتدار دے دیں، جنہیں ہم آزادی دے دیں، جنہیں ہم حکومتیں دے دیں، جنہیں ہم آزاد چھوڑ دیں، ان مکناہم فی الارض، زمین کے اندر، اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کام کا انجام، تمام معاملات کا انجام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کی آیت پیغام دیتی ہے ہم اہل ایمان کو، ہم آزاد ہیں، گرچہ ہم اجتماعی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے آزاد نہ ہوں۔ آج ملک کے سیاستدانوں نے جو ماحول بنایا ہے اس کی مد نظر، لیکن انفرادی طور پر ہم سب آزاد ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آزادی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں ہمیں بہتر بننا ہے، قرآن کی اس آیت کے ضمن میں ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں، اور ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینے والے بن جائیں،
لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے بن جائیں اور باقی سارے کاموں کا انجام اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ بہتر یا برا جو بھی ہے ہم کرنے والے ہیں، ان سارے کا سارا ریٹرن جو دینے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے اس کا بہتر رزلٹ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اس کے حدود کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی ہوگی۔ تو آزادی ہے نا، آزادی کے اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ہم سبوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لہٰذا آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے خدا را قرآن کی آیت کے ضمن میں خود نماز قائم کرنے والے بنے اور اٹھے، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ۔ آج دیکھیں ہم شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، بارہا عالم، خطبہ، مقررین لوگوں کو ابھارتے ہیں نماز کی طرف، لیکن افسوس ہمارے کانوں پر جو لکھتا ہے، پرسنلی دعوتیں دی جاتی ہیں، کالز کی جاتے ہیں، لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، بار بار ملا جاتا ہے ان سے جا کر کے نماز کی پابندی کرو، نماز تمہارے لیے بہتر ہے، نماز کی پابندی کرو۔ وعدے پر وعدہ، عہد پر عہد، آج سے نہیں، کل سے آئیں گے، پرسوں سے آئیں گے، نہیں آتے مسلمان، یہ حال ہے۔ اور اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہہ رہا چل نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتا ہے تو چل، میں پیچھے سے آیا، وہ پیچھے سے نہیں، وہ زندگی بھر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے حالات۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے آزادی ہے، اللہ نے دیا ہے تمہیں اقتدار، تم اپنے گھروں کے حساب سے تو آزاد ہونا، اپنے علاقوں میں تو آزاد ہونا، اپنی ذات کے اعتبار سے تو آزاد ہونا، تو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ کہاں ہے آج ہمارے اندر؟ یہی آزادی کا پیغام ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، یہی پیغام ہے۔